السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر ایسے ہی روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ آج کی ہماری یہ ملاقات جو رمضان مبارک کی استقبال کے حوالے سے ہے، اور رمضان سے پہلے ان دنوں میں جب کہ ہم رمضان کے انتظار میں ہیں تو اللہ کے اس معزز اور مبارک مہینے کو ہم کس طرح سے گزاریں، اور خصوصاً آج کے حالات میں جو امت مسلمہ جس سے دوچار ہے کہ مسجدیں بند ہیں، لاک ڈاؤن ہے، اور لوگ مختلف طرح کی پریشانیوں کا شکار ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ماہ مبارک بھی ہم پر آ رہا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات ہیں اور کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان اور مومن، اس کے لیے اللہ کے فضل اور توفیق سے جو بھی اللہ کی طرف سے تقدیر ہے، جو بھی اس کے پاس آنے والا وقت ہے، اس کے لیے اس میں خیر و برکت ہے، اس میں اس کے لیے خیر و بھلائی ہے، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، لیکن ایک مسلمان اور مومن ہر حالت میں اس کا اللہ پر یقین و ایمان ہوتا ہے، اور کوئی وقت بھی اس کے لیے یعنی ایسا نہیں کہ جو اس کے لیے برا وقت ہو۔ اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جس کے ہر کام میں ہی اس کے لیے بہتری اور خیر ہے۔ اگر اس کو کوئی اللہ کی نعمت ملتی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تب بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اس پر کوئی آفت مصیبت کوئی تکلیف آتی ہے اور اس پر صبر سے کام لیتا ہے، تب بھی اس کے لیے خیر ہے، لیکن یہ سوائے مومن کے اور کسی کے ساتھ نہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو ہمیں جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے ان حالات میں، خصوصاً رمضان کے حوالے سے، کہ ہمیں موجودہ حالات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی بے شمار نعمتوں پر اور اللہ کی طرف سے ان آنے والی تکلیفوں پر بھی، کہ جس میں اللہ نے ہمارے لیے اجر اور ثواب رکھے ہیں۔ لیکن یہاں پر کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں ہمیں سمجھنے کی، اس کے لیے کچھ اپنی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ پہلے مسجدوں میں ہم تراویح پڑھتے تھے، افطاریوں کے پروگرام مسجدوں میں ہوتے تھے، اور مساجد میں ہمیں جمعہ خطبوں میں، دروس میں، مختلف موقعوں پر وعظ و نصیحت اور بہت سی ایسی چیزیں سننے کو مل جاتی تھیں۔ لیکن اگر اس رمضان میں ایسی چیزیں ہم کو میسر نہیں ہوتی، اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجدوں کے دروازے کم از کم رمضان میں ہمارے لیے کھول دے، اور پھر سے وہ رمضان کی بہاریں ہم مسجدوں میں دیکھ سکیں۔ لیکن اگر ایسا خدا نخواستہ نہ بھی ہو پایا بعض جگہوں پر، تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر آنے والی مسلمان کے لیے جو چیز ہے، اس کے لیے انشاءاللہ اس میں خیر ہوتی ہے، لیکن صرف اس میں انسان کو ضرورت ہے اس کی بہتر پلان کرنے کی، اس کے لیے اپنا ایک اچھا پروگرام بنانے کی۔ تو اگر لاک ڈاؤن ہے اور ان حالات میں رمضان آتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں،
اور سب سے بڑی نعمت اس میں فراغت کی نعمت ہے، کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ہیں کہ جس میں بہت سے لوگ خسارے کا، نقصان کا شکار ہیں۔ اور وہ کون سی ہیں؟ ایک صحت مندی کی نعمت کہ اللہ نے کسی کو صحت و عافیت دی ہو، اور دوسری نعمت جو ہے وہ فراغت کی نعمت ہے۔ ہمیں بہت حد تک اس بات کی شکایتیں ہوتی تھیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت ہوتا تو ہم قرآن پڑھتے، قرآن کو ختم کرتے اور اتنے قرآن ختم کرتے، ہمیں وقت ملتا تو ہم اتنے نوافل پڑھتے، ہمیں وقت ملتا تو ایسی عبادتیں اور یہ نیکیاں کرتے۔ اللہ نے آج وہ ہمارے عذر ختم کر دیے ہیں اور ہم کو فارغ وقت دے دیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم اپنے ان ارادوں میں، اپنی ان تمناؤں میں کتنے سچے تھے۔ تو چنانچہ اس لاک ڈاؤن میں خصوصاً رمضان کے حوالے سے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے کہ رمضان کے ان لمحات کو قیمتی جانتے ہوئے ان سے استفادہ کرنا۔ رمضان کے بارے میں 29 یا 30 دن کا یہ مہینہ جو ہے، اگر 30 دن کا بھی ہو تب بھی اس کے چند گھنٹے ہیں، یعنی تقریباً 720 گھنٹے بنتے ہیں، اور اگر ہم ان گھنٹوں کو تقسیم کرنا چاہیں تو ہمارے بہت سے گھنٹے جو ہے دنیا کی ہماری مصروفیات میں نکل جاتے ہیں۔ عام حالات میں ان 720 گھنٹوں میں سے صرف 200 کے قریب گھنٹے ہوتے ہیں کہ جو ہم اگر چاہیں تو ان کو اللہ کی عبادت میں لگائیں پورے مہینے میں۔ باقی سارا وقت کچھ ڈیوٹیوں میں گزر جاتا تھا، کچھ سو کے گزر جاتا تھا، کچھ اور اپنی مصروفیات میں، کھانے پینے میں اور اس طرح کے معاملات میں۔ تو کہنے کا مقصد، اگرچہ کہنے کو ہم رمضان کے 30 دن کہتے ہیں، لیکن ان 30 دنوں میں سے بھی ہمارے پاس کیا بچتا ہے جس میں ہم اللہ کی عبادت کر سکیں؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ گھنٹے جو 200 کے قریب پورے مہینے کے بچتے ہیں، 720 گھنٹوں میں سے یہ گھنٹے بھی اکثر و بیشتر لوگوں کے ضائع ہوتے ہیں۔ اور ضائع کیوں ہوتے ہیں؟ کہ جب رمضان کی صحیح معنوں میں پلاننگ نہیں ہوتی، اس کی تیاری نہیں ہوتی، اور طرح طرح کی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ان اوقات کو ضائع کرنے والی ہیں، اور جن کو میں رمضان کے چوروں کا نام دوں گا، کہ بہت سے وہ چور ہیں رمضان میں جو آپ کے اوقات کو، آپ کی عبادتوں کو، آپ کے اعمال کو چوری کر رہے ہیں۔ اور ان میں موجودہ زمانوں میں، موجودہ وقت میں سب سے بڑا جو چور ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ وہ سوشل میڈیا ہے کہ جو اس وقت سب سے بڑا ہمارے اوقات کو ضائع کرنے والا ہے۔ آج ہم رمضان ہو یا رمضان کے بلکہ علاوہ بھی ہمارے کتنے وقت ہیں کہ جو اس سوشل میڈیا پر گزرتے ہیں، چاہے وہ ٹی وی کی سکرینوں پر ہوں یا موبائلوں پر ہوں۔ یہ تو عام حالات میں تھا، لیکن رمضان کے حوالے سے خصوصی طور پر اسلام کے، دین کے، بلکہ انسانیت کے دشمنوں کے پلاننگیں، ان کے پروگرام تیار ہو رہے ہیں، اور ہر سال ہوتے ہیں، صرف اس سال نہیں، ہر سال یہ پروگرام دیے جاتے ہیں لوگوں کو، اور پیچھے باقاعدہ پوری پلاننگ کے تحت اور پوری ایک جد و جہد کے ساتھ کہ کس طرح لوگوں کے رمضان کو ضائع اور برباد کیا جائے۔ ہاں، نام یہ نہیں دیا جاتا، نام اس کے بڑے پیارے پیارے اور اچھے ہوتے ہیں کہ ریفریشمنٹ کے نام اور معلوماتی پروگرام اور اس طرح کی چیزیں، لیکن اس کے پیچھے اصل مقصد وہی ہے جو شیطان چاہتا ہے، کہ لوگوں کے اوقات کو برباد کرنا، رمضان کے قیمتی لمحات کو ضائع کرنا۔ تو ورنہ کیا، یعنی کہ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ فلم، ڈرامے اور رمضان، ان کی کیا مناسبت ہے آخر میں؟ کیا وہ چیز ہے، کیا مناسبت ہے ان چیزوں کے اندر؟ بلکہ رمضان تو عبادتوں کا مہینہ ہے، اس میں تو ایسے پروگرام دینے چاہیے تھے کہ جس میں اور لوگ بڑھ چڑھ کر اللہ کی عبادت کریں، نیکی کی طرف آئے۔
لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے ساتھ خصوصاً اس طرح کی کوششیں محنتیں چلتی ہیں اور اس طرح کے پروگرام دیے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کس قدر کوشش میں ہے کہ ہمارے اوقات کو ضائع کرنے کے اور ان چیزوں کے. اور یہ صرف آج کی بات نہیں بلکہ شیطان نے شروع کے دن سے ہی اس بات کا عہد اور اس بات کا اس نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں اس انسان کو گمراہ کروں گا جیسے بھی ہو سکا، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں، ہر طرف سے اللہ نے اس کو اس بات کی مہلت دی ہوئی ہے اور وہ یہ کام کر رہا ہے. لیکن اس میں اصل ہماری کمی کمزوری ہے کہ ہم اپنی لگامیں اپنے معاملات شیطان کے ہاتھ میں جب سونپ دیتے ہیں اور شیطان صرف لوگوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے اندر. تو بات کر رہے تھے کہ سب سے بڑا چور جو آپ کے رمضان کا ہے وہ یہ سوشل میڈیا ہے کہ جس میں ہم اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، اور خصوصاً ابھی رمضان کے لیے آپ کے ضائع کرنے کے لیے اور بھی پروگرام تیار ہو رہے ہیں. تو ضرورت ہے ہم کو ان چوروں کو پہچاننے کی. اگر دنیاوی ہمارے مال و دولت کی چوری کرنے والوں سے ہم کو ان کی فکر ہوتی ہے، ان سے اپنا تحفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مال کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جو دنیا کے صرف معمولی قسم کا مال ہے، تو اس دین کو بچانے کی اس سے کہیں اشد ضرورت ہے کہ جس دین پر ہماری آخرت کی ہمیشہ کی آخرت کا دار و مدار ہے اور جس پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے. تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے اوقات کا تحفظ کریں اور اس طرح کے دین کے دشمنوں کی سازشوں کو، پلاننگوں کو سمجھیں اور جانیں، اور خود بھی اس سے بچنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو بھی اس سے بچائیں. اسی طرح رمضان کے حوالے سے رمضان کے چور جو ہمارے رمضان کو ضائع کرنے والے، وہ مختلف طرح کی مارکیٹس اور وہاں پر لگنے والی سیلیں اور آفرز کہ جن کا رمضان کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے. اور اس سے بھی ہمیں اگر تھوڑا سا غور کریں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی کوئی خیر و بھلائی، کوئی لوگوں کی آسانیاں مراد نہیں ہیں، بلکہ صرف چند پیسوں روپوں کے پیچھے ان کو آسانیاں دے کر ان کے دین کو برباد کرنا، ان کے رمضان کے قیمتی لمحات کو ضائع کرنا. اور ہم میں سے اکثر و بیشتر وہ لوگ ہیں کہ جو ان سازشوں کا شکار ہو کر ان کی راتیں، ان کے دن کے بہت سے حصے مارکیٹوں میں گزرتے ہیں اس طرح کی سیلوں آفروں کے پیچھے دوڑتے ہوئے. اور صرف یہ سیلیں آفریں صرف کوئی انسان کی ضروریات زندگی کے حوالے سے ہی نہیں، کوئی کھانے پینے کی نہیں، بلکہ بعض اوقات ایسی چیزیں کہ جس کا رمضان سے کوئی دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا. گاڑیوں پر، فرنیچر پر، مختلف طرح کی چیزوں پر جو آفریں چل رہی ہوتی ہیں، کو پوچھنے والا پوچھے کیا اس کا رمضان کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو ہم کو یہاں سے بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے کہ دین کے دشمن کس انداز سے ہمارے خلاف پلاننگ کیے ہوئے ہیں. اسی طرح رمضان کے چوروں میں سے ہماری وہ محفلیں ہیں، مجلسیں ہیں کہ جہاں پر ہم گھنٹوں بیٹھ کر رمضان کے قیمتی لمحات کو ضائع کرتے ہیں. وہ محفل مجلسیں چاہے افطاری کے بعد ہوں، چاہے رات کے کسی اوقات میں ہوں یا اور کسی اوقات میں ہوں، کہ جو عام طور پر جہاں پر خیر و بھلائی کی باتیں کم ہی ہوتی ہیں، چغلی غیبتیں اور اس طرح کی باتیں، کہ جہاں پر انسان کو سوائے نقصان کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. اور پھر وہ چیزیں ہیں کہ جس کا قیامت کے دن انسان حسرت و افسوس کرے گا کہ کاش کہ میں نے ان اوقات سے کوئی فائدہ اٹھایا ہوتا. اسی طرح رمضان کے ہمارے اوقات کو ضائع کرنے والے وہ بھی چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہم اپنے اوقات کو فالتو بغیر کسی اہم کام کے ضائع کرتے ہیں. اور رمضان ہی صرف نہیں بلکہ مسلمان کے ہاں تو ہر لمحہ جو ہے بڑا قیمتی ہے. اور اسی لیے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اٹھا کر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کس قدر مصروف ہوتی تھی. ہر لمحہ آپ کا کسی نہ کسی نیکی، کسی خیر کے کام میں مصروف ہوتا تھا. اور اسی منہج پر آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور اس امت کے نیک لوگوں کا ان کا منہج، ان کا طریقہ رہا ہے. حتیٰ کہ اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہوئے بعض اوقات کھانا کھانے کے بجائے
اپنے غلام لونڈی کو حکم دیتے، روٹی کو پیس کر پانی میں ڈال دیتے تاکہ وہ پانی اس کو اس طرح پی کر اپنی خوراک بھی حاصل کر سکیں اور اپنے وقت کو بھی بچا سکیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ ہمیں ضرورت ہے اس رمضان کے ان قیمتی لمحات کو جاننے کی کہ جو بہت تھوڑے ہیں اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ایام معدودات، کہ یہ دیکھنے کو تو مہینہ ہے، 29 یا 30 دن ہیں، لیکن گنتی کے چند دن ہیں، اور گنتی کے چند دن ایسے ہیں کہ جو اتنی تیزی سے گزریں گے کہ آج ہم اس کے آنے کی باتیں کر رہے ہیں تو کچھ وقت کے بعد ہی ہم کہیں گے کہ رمضان آیا اور چلا گیا، ختم ہو گیا۔ تو خوش قسمت وہ ہے کہ جو ان قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور بدقسمت وہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا والمحروم من حرم فیہ رحمت اللہ، کہ اصل بدبخت وہ ہے کہ جو اس رمضان کی برکتوں فضیلتوں کو بھی نہ پا سکا، اس سے بھی محروم ہو گیا۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے ممبر کی ہر سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہوئے آمین کہا، تو آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو آپ فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا کہ وہ شخص کہ جو اپنی زندگی میں رمضان کو پا لیتا ہے اور پھر اللہ کی بخشش مغفرت حاصل نہیں کر پاتا، اس میں اللہ کی عبادت کر کے وہ بھی وہ شخص ہو کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو آپ میں کہ آمین، ہاں ایسا ہی ہو۔ تو کہنے کا مقصد کہ رمضان میں بھی جو اللہ کی طرف نہیں لوٹے گا، اللہ کی رحمتوں کو نہیں پائے گا، تو اور کون سا وقت ہے کہ جب آدمی یعنی اللہ کی طرف لوٹے اور اللہ کی رحمتوں کو پائے۔ تو چنانچہ رمضان کے لمحات بہت قیمتی ہیں کہ جن سے ہم کو فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ نے فراغت دی ہے، گھر میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے، تو اس میں بھی ہمارے پاس مختلف طرح کی یعنی کہ چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں بیٹھ کر، کہ گھروں میں رہتے ہوئے سب سے پہلے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی اللہ کے دین پر، نیکی پر تربیت کریں، کہ وہ چیز کہ جس کا ہم کو پہلے موقع نہیں ملتا تھا، ڈیوٹیوں میں فرصت نہیں ملتی تھی، اب اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، تو اپنی بھی اور اپنے گھر میں بھی بچوں کی تربیت کریں، جس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، جہنم کی آگ سے۔ تو دیکھیں کہ کیا خامیاں، کیا کمزوریاں، کہاں پر ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اہل و عیال کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو ایک بہترین اور سنہری موقع ہے رمضان کا کہ جس میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو سمجھنے بوجھنے کے حوالے سے ہم کو اس سے پہلے اس بات کی شکایت ہوتی تھی کہ وقت نہیں ملتا، ورنہ ہم بہت قرآن پڑھتے۔ اللہ نے اگر آپ کو وقت دیا ہے، لاک ڈاؤن میں فراغت دی ہے، تو اب فرصت ہے کہ ہم اپنی ان تمناؤں کو پورا کریں اور قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کوشش کی جائے، اور خصوصاً رمضان کا مہینہ کہ جس کا قرآن کی تلاوت سے بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور تابعین اور اس کے بعد امت کے نیک لوگوں کا رمضان میں قرآن کا کس قدر اہتمام ہوتا کہ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کو دہراتے، اور اسی منہج پر چلتے ہوئے صحابہ کرام بھی رمضان میں بہت زیادہ اس کی تلاوت کرتے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر روز قرآن کو مکمل کرتے، اس کو ختم کرتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہت بڑے محدث اور مفتی رمضان میں فتویٰ دینا چھوڑ دیتے، لوگوں کو حدیث سنانا چھوڑ دیتے اور کہتے ھذا شہر القرآن، کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو اگر وہ لوگ حدیثیں تک لوگوں کو سنانا چھوڑ دیتے صرف قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن پر توجہ دینے کے لیے، تو ہمیں ان سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ دنیا کی بیکار اور فالتو چیزوں کو چھوڑ کر ہم اللہ کے قرآن کی طرف آئیں اور اس پر توجہ دیں، اور نہ کہ صرف پڑھنے کی حد تک بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی کوشش کریں کہ اس آنے والے رمضان میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ ہم اس کو پڑھ سکیں یا سن سکیں، کم از کم ہم کو اندازہ ہو کہ یہ قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ اگر یہ ضرورت تو اس سے بڑھ کر ہے اس کے معنی کو، تفسیر کو تفصیل سے جاننے کی،
لیکن کم از کم اس کے معنی کو جان لینا، اس کو سن لینا ایک بار، تاکہ پتہ چلے کہ قرآن میں کیا کچھ ہے۔ اسی طرح اس فراغت میں، لاک ڈاؤن میں، اگر ہمیں اللہ نے فرصت دی ہے تو فرائض کے اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے نفل نوافل کا اہتمام، ہاں فرائض کا بھی اہتمام ہو، نمازوں کو ان کے اوقات میں گھروں میں باجماعت ادا کیا جائے، جس طرح کہ ہم نے صاحب کا بعد دروس میں ذکر کیا تھا کہ ضرورت ہے ہر گھر والوں کو کہ وہ جماعت کا اہتمام کریں، اس کے لیے ٹائم مقرر ہو، فرضوں سے پہلے کی سنتیں، بعد کی سنتوں کو باقاعدگی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ان کو ادا کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ نفل نوافل کا اہتمام ہو، رات میں ظاہری بات تراویح ہوگی رمضان میں، اگر مسجدیں اللہ تعالیٰ اس کے دروازے کھول دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اگر نہیں بھی تو الحمدللہ اس کے متبادل ہمارے پاس اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم گھروں میں ان چیزوں کا اہتمام کریں، کہ گھروں میں تراویح کا اہتمام کیا جائے، تراویح پڑھنے کا، تراویح پڑھانے کا۔ گھر کے افراد دیکھیں جو اس میں سے بہتر قرآن جانتا ہو، مردوں میں سے چاہے بڑا ہو یا بچہ ہو، تو وہ تراویح پڑھائے، اور اگر کسی کو قرآن یاد نہیں ہے تو قرآن دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح کہ صحابہ کرام کا عمل رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک رستہ ہم پر ہمارے کی گناہوں کی وجہ سے بند ہوا ہے تو الحمدللہ اس کی جگہ پر ہم کو اور رستے دیے ہیں کہ گھروں میں رہ کر ہم تراویح کا اہتمام کرتے ہوئے گھر والوں کو سبھی کو اس میں شریک کر سکتے ہیں۔ تراویح کے علاوہ، یعنی تہجد کے علاوہ، یہ تراویح کی رات کی نماز ہے، اس کے علاوہ بھی نفل نوافل کا مزید اہتمام ہو، یعنی چاشت کی نماز ہے، اور فجر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا، ذکر اذکار کرنا، اور سورج نکلنے کے بعد تک بیٹھ کر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کے اٹھنا، کہ جس سے آپ کو مکمل حج عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ہاں اگر ہمیں آج اس بات کی افسوس ہے اور غم ہے کہ بیت اللہ بند ہو گیا، وہاں کے طواف بند ہو گئے، تو اللہ نے آپ کے لیے، آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہی حج عمرے کے لیے آپ کے لیے اس کے اجر و ثواب کا انتظام کر دیا ہے۔ لیکن صرف ضرورت ہے ہم کو ان چیزوں کو سمجھنے کی، ان چیزوں پر توجہ دینے کی، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی۔ اور اگر ہم تھوڑا اور اہتمام کریں تو اللہ کے فضل توفیق سے فجر کی نماز کے بعد جس طرح کہ تفسیر کی کلاس ہوتی ہے ہر روز، ہم چاہیں تو اللہ کے فضل توفیق سے اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں کہ اس فارغ وقت میں بیٹھے نماز پڑھ کر اور قرآن کریم کی سمجھ بوجھ بھی حاصل کریں، اور فجر کے بعد بیٹھے رہنے کا حج عمرے کا ثواب بھی ہم کو مل جائے، اور علم کو حاصل کرنے کی فضیلتیں بھی ہم کو مل جائیں۔ اسی طرح سے کثرت سے ذکر اذکار، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود، اور آپ کی ذات گرامی پر درود کی کثرت اور ذکر کی کثرت، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اور اپنی کروٹوں پر۔ تو یہ ہے ایک مومن کی صفت کہ ذکر اذکار کا اہتمام کرنا، اور اس میں خصوصی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار وارد ہیں صبح اور شام کو، ان کا اہتمام کیا جائے، وہ دعائیں جو ہم کو نہیں آتی ان کو سیکھا جائے۔ اور ایک اہم ترین ہمیں جو عمل کرنے کی ضرورت ہے اس رمضان میں اپنے فارغ اوقات میں، وہ اللہ کے دین کا علم سیکھنا اور گھر والوں کو سکھانا۔ دین کا علم سیکھنا، چاہے وہ روزے کے احکام ہوں یا نماز کے احکامات ہوں یا دوسرے ہوں۔ اور روزے کے احکام کے حوالے سے بھی اگر بات آئی ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزہ چونکہ عبادت ہے، اور عبادت اسی وقت قبول ہوتی ہے جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور ہم اس وقت تک اللہ کے حکم کے مطابق عبادت نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کا علم حاصل نہیں کریں، اس کو جانے نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے اس بارے میں۔ تو چنانچہ روزے کے احکام کو جاننا، سیکھنا کہ کیا کیا روزے کے آداب ہیں، ہمیں اس میں کیا کچھ کرنا چاہیے، کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن سے روزے میں اس کے اجر میں کمی پیدا ہوتی ہے، اور کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جو روزے کے اجر کو ضائع کر دیتی ہیں، اور کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہم کو روزے کے اجر اور
بڑھ چڑھ کر مل سکتے ہیں۔ تو ضرورت ہے ان چیزوں کو ہم کو سیکھنے کی، جاننے کی، معلوم کرنے کی۔ تو قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا، یہ بھی اللہ نے ہم کو ایک سنہری موقع دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد، اگر ہم ان چیزوں کو لے کر چلیں تو ہمارے لیے گھروں میں بیٹھنا عذاب نہ ہو بلکہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہو۔ آج ہم میڈیا پہ اس طرح کی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اکثر گھروں کے اندر اختلافات اور لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی چیزیں، یعنی کیا مقصد ہے، معنی کیا ہے کہ پہلے گھر کے افراد اپنی ڈیوٹیوں پر مصروف ہوتے تھے، ان کو آپس میں مل بیٹھنے کا موقع کم ملتا تھا۔ اب جب ایک گھر کے اندر ان کو بند ہونے کا یہ چانس آیا ہے تو اس میں ان کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا گوارا نہیں ہوا۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وقت فارغ ہیں اور کوئی مصروفیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں رہ کر آدمی واقعی ہی اپنا وقت کسی اچھے انداز سے پاس کر سکے۔ تو پھر شیطان آتا ہے کہ جو وقت کو ضائع بھی کرواتا ہے اور پھر ہمیں غلط قسم کی سوچ و فکر دے کر، یعنی آپس میں اختلافات پیدا کرنا اور یہ چیزیں۔ تو اگر گھروں کے اندر اس طرح کے اختلافات ان حالات میں پیدا ہو رہے ہیں تو اس بات کی کھلی اور واضح دلیل ہے کہ کس قدر ہم نے اپنی زندگیوں کو بیکار اور ضائع چھوڑ کر رکھا ہے، کہ ہمارے پاس اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھی کوئی اچھی پلان نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اوقات کو بہتر انداز سے کوئی مصروف کر سکیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ صرف ضرورت ہے ہم کو ان چیزوں کو، ہم نے جو چند مشورے دیے ہیں ان کو جاننے کی، پہچاننے کی، کہ ان پر چل کر ہم کس طرح سے اپنے اوقات کو جو ہے یعنی کہ بہتر سے بہتر انداز سے گزار سکتے ہیں، اور بجائے پریشانیوں اور غم کے ہم انہی لمحات کو خوشی اور مسرت کے بنا سکتے ہیں اور اس میں بہت بڑی نیکیاں اور بھلائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کوئی شک نہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا، صبح و شام ہر وقت اللہ کا ذکر ہوگا، نمازوں کا اہتمام ہوگا اور اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے کی اس طرح کی باتیں ہوں گی، وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، رحمتوں کے فرشتے وہاں پر حاضر ہوں گے، اور پھر شیطانوں کے رستے ایسے گھروں کو چھوڑ جاتے ہیں، ان کا رستہ بند ہو جاتا ہے شیطانوں کے لیے۔ تو ضرورت ہے ہم کو شیطانوں کو نکال کر اللہ کے رحمتوں کے فرشتوں کو بسانے کی اور اپنے گھروں کے ماحول کو اس قابل بنانے کی۔ اسی طرح ان حالات میں ہمیں اس لاک ڈاؤن میں جن چیزوں کی مزید ضرورت ہے وہ اپنے آس پاس کے ماحول میں دیکھنا کہ کون لوگ ہیں کہ جو ان موجودہ حالات کی وجہ سے متاثر ہیں اور جن کی روزیاں یا جن کے روزی کمانے کے ذرائع بند ہو چکے ہیں اور اس وقت وہ فقر و فاقے میں ہیں اور پریشانیوں کا سامنا ہے ان کو۔ تو اس لاک ڈاؤن میں اور خصوصاً رمضان کے ساتھ ساتھ ہمیں جس بات کی مزید کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ بھی کہ اللہ کے بندوں کے حوالے سے ہمارے اوپر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کی ادائیگی، اور اس میں آس پاس کے ماحول کو دیکھا جائے کہ کون کون ضرورت مند ہیں، ان کے لیے سحری افطاری کے انتظامات ہوں۔ صرف افطاری کا ہی نہیں کہ جو ہم عام طور پر مسجدوں میں یا بعض جگہوں پر کیا کرتے تھے، اس وقت ہمیں سحری کے انتظامات بھی کرنے ہوں گے، اور اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کسی بھی ایسی گھرانے کو، کسی ایسے فیملی کو دیکھا جائے کہ جو یعنی کہ محتاج ہیں، جن کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے اس وقت، ان کے کام بند ہیں، اور خصوصاً ان میں جو سفید پوش لوگ ہیں، کیونکہ صدقہ خیرات کی جب بات آتی ہے تو جو عام پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں، مانگنے والے ہوتے ہیں، یا جن کے ہاں کچھ شرم و حیا نہیں ہوتی، اگرچہ مستحق نہ بھی ہو تب بھی وہ لے جاتے ہیں، اور اس کے مد مقابل جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے یعنی کہ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور ان تک کوئی پہنچتا نہیں ہے۔ تو ضرورت ہے ہمیں خود ان چیزوں کو دیکھنے کی، خود اپنے آس پاس کے ماحول پر نظر ڈالنے کی کہ کون ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے حالات سے دوچار ہوں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم تو سحری افطاری میں طرح طرح کے اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہوں، افطاری کے وقت میں اللہ کی طرح طرح کی نعمتیں ہمارے سامنے سجی ہوں، اور ہمارے پاس ہی پڑوس میں ہی کوئی ایسا بھی اللہ کا بندہ ہو کہ جس نے بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا ہو اور افطاری کرتے ہوئے بھی اس کے پاس کوئی افطاری کرنے کی چیز نہ ہو۔ اور حقیقت میں یہ وہ احساس ہے کہ جو ہم کو اسلام دلانے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے راستے بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ تم 3 کام کر لو تو بغیر کسی مشقتوں کے بہت آسانیوں سے خیر و سلامتی سے جنت میں جا پہنچو گے۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟
امات ایوہناس، اے لوگو، افش السلام، کے سلام زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت جو ہے تم نمازیں پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، تدخل الجنت بسلام، تو خیر و سلامتی سے جنتوں میں جا پہنچو گے۔ تو یہ ہے ہمارا دین کہ جو عام حالات میں بھی ان کے کھانا کھلانے، لوگوں کے ساتھ نیکی احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بلکہ اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جب ایک دن آپ دیکھتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا اور مدینہ کے باہر سے کچھ لوگ آئے، اور ان کے آنے کی حالت کیا تھی کہ فقر و فاقے سے ان کے چہرے مرجھائے ہوئے، سوکھے ہوئے، پھٹے ہوئے کپڑے، ان کی حالت سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ کس قدر یعنی فقر و فاقہ میں ہیں، کس قدر مشکل میں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت دیکھ کر برداشت نہ کر پائے، فوراً پریشان ہوتے ہیں اور صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ صدقہ خیرات کا اہتمام کیا جائے۔ تو صحابہ کرام صدقہ خیرات کے لیے جو ان سے میسر تھا جمع کرتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں کھانے پینے کی اس طرح کی چیزوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو وہی نبی رحمت کہ جن کا ان لوگوں کو دیکھ کر آپ کا چہرہ مرجھا گیا تھا، پریشان ہو گئے تھے، اب آپ کا چہرہ چمک رہا تھا اس خوشی سے کہ ان لوگوں کے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہوا ہے۔ تو یہ ہے وہ آپ کی رحمت کہ جس کا اللہ تعالیٰ ماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت رحمت تھی اپنی امت کے لوگوں کے ساتھ، تو ضرورت ہے ہم کو بھی آپ کی اس سیرت کو اپنانے کی، اس سنت پر چلنے کی، اور اپنے اندر یہ خصلتیں پیدا کرنے کی۔ تو بات کر رہے تھے کہ اس لاک ڈاؤن میں، اس طرح کے حالات میں ہم پر اگرچہ عام حالات میں بھی صدقہ خیرات کرنے چاہیے، ہم پہلے بھی رمضانوں میں اللہ کی توفیق سے صدقہ خیرات کرتے رہے ہیں، افطاریاں کرواتے تھے، لیکن ان حالات میں ہمیں خصوصی طور پر ضرورت ہے اپنے آس پاس کے حالات کا جائزہ لے کر اس طرح کے لوگوں کا اہتمام کرنے کی، اور صرف ان کو افطاری نہیں بلکہ ان کے لیے مہینے بھر کا ان کو راشن دینے کی، مہیا کرنے کی، یعنی کہ صرف ہر روز آپ کی افطاری کے انتظار میں بیٹھے ہوں، بلکہ کوشش ہو کہ مہینے بھر کا راشن ان کو دے کر، تاکہ ان کو کسی سے سوال کرنے اور کسی کی طرف سے کچھ آنے کی امیدیں لگنے سے ان کو اس چیز سے جو ہے ان کو یعنی کہ حفاظت دی جائے، اس چیز کو ان کو ضرورت باقی نہ رہے۔ تو اور اگر افطاری بھی کروانا چاہیں تو یعنی جتنا کسی سے ہو سکتا ہے، ہم چاہتے ہیں ان حالات میں بڑھ چڑھ کر ہمارا حصہ ہو۔ افطاری کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ جیسے آپ فرمائے کہ جس نے کسی روزے دار کی افطاری کروائی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے اور اس کو جہنم سے آزاد بھی کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی جس کا اس نے روزہ افطار کروایا ہے، اللہ تعالیٰ اس نے روزے جیسا اتنا اس کو اجر دے دیتا ہے۔ اور اس میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ جتنا بھی کسی سے میسر ہو، حتیٰ کہ صحابہ نے جب شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کے پاس افطاری کروانے کے لیے اتنا نہیں ہوتا کہ ہم یعنی کہ بہت زیادہ کسی کو افطاری کروا سکیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگرچہ تم کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دو، کسی کو کھجور کھلا دو، یا کسی کو دودھ پلا دو، یعنی معمولی قسم کی بھی جو چیز آپ کے پاس میسر ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں دو، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد ہمیں ان حالات میں جب کہ لوگ طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، رمضان کا سب سے بڑا جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہی ہے، اور بلکہ رمضان کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد جو روزے دار کو بھوکا پیاسا رکھنے کی وہ یہی مقصد ہے کہ تاکہ ہم کو بھوکا پیاسا رہ کر بھوک کا احساس ہو کہ بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے اور بھوک کس قدر جو ہے انسان کے لیے تکلیف دہ چیز ہے، تو تاکہ ہم چند گھنٹے بھوکے رہ کر ہم کو احساس پیدا ہو، اور اس احساس پیدا ہونے کے ساتھ ہم پھر بندوں کے حقوق کو ادا کر سکیں۔ تو علی کل حال ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں ضرورت ہے موجودہ حالات میں اس لاک ڈاؤن میں خصوصاً ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی، اور پھر مزید یہ بھی کہ اس رمضان کو بہتر سے بہتر انداز سے گزارنے کے لیے ہم کیا طریقہ اختیار کریں۔ رمضان میں لوگوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں، اگرچہ ایک مسلمان اور مومن کا انداز تو وہی ہونا چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا تھا،
ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، جس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، اور موجودہ سابقہ دور کے گزرے ہوئے بہت بڑے ایک محدث شیخ احمد شاکر نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں پر رمضان سے کوئی بہتر مہینہ نہیں آیا اور منافقوں پر رمضان سے کوئی برا مہینہ نہیں آیا۔ پوچھا گیا کس طرح سے؟ آپ میں کہ مسلمان مومن جو اس مہینے میں اللہ کی عبادت کی تیاری کرتا ہے اور نیکیاں کماتا ہے، نیکیاں حاصل کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں منافق جس انداز سے اس مہینے کی احترام کو، اس کے جو اللہ تعالیٰ نے مقامات رکھے ان کے دھجیاں اڑاتا ہے اور غفلت سستی میں اس مہینے کو ضائع کرتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ نے کیا فرمایا کہ مومن کے لیے اس سے خیر، اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں، اور منافق کے لیے اس سے کوئی بدتر مہینہ نہیں۔ تو آپ کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ رمضان کو گزارنے کے حوالے سے لوگوں کے دو گروہ ہیں۔ ایک سچے اہل ایمان کا ہے کہ جن کو رمضان کے آنے کی خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، اور اس کو ایک عزیز اور بہت مقرب مہمان کی طرح اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے آنے پر خوش ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے ایک ایک لمحے سے بہتر سے بہتر طور پر اسے استفادہ کرنے کی ان کی پلاننگ، ان کی کوشش ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ وہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا نام دیا ہے کہ اس مہینے کے آنے پر بھی ان کی غفلت، ان کی سستیاں، ان کی بے دینیاں اسی طرح سے چل رہی ہوتی ہیں، بلکہ دین کے دشمنوں کے دیے ہوئے پروگرام، میوزک اور فلم و ڈراموں کے، وہ ان چیزوں میں اس مہینے کو گزارتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ان دونوں گروہوں میں سے ہم کن کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس آنے والے رمضان کے لمحات کو جاننے کی، ان کی غنیمتوں کو ان کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانے کی، اور پھر مزید یہ بھی کہ کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جن کا رمضان کے اندر کھانے پینے کے حوالے سے اور مختلف طرح کی نئی ڈشیں بنانے کے حوالے سے ان کا پروگرام رہتا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ یہ بھی رمضان کا مقصد نہیں بلکہ رمضان کے مقاصد کے خلاف ہے۔ رمضان کا مقصد تقویٰ نیکی ہے، نہ کہ کھانے کی ڈشیں بنانا اور اس طرح کی چیزیں کرنا، کہ جو ڈشیں تیار کرنے کے لیے پہلے مارکیٹوں میں ٹائم ضائع ہوتا ہے، اور اس کے بعد خصوصاً ہماری خواتین ان کے کئی گھنٹے جو ہے رمضان کے قیمتی لمحات کے، خصوصاً افطاری سے پہلے کے، وہ کچنوں میں ضائع ہوتے ہیں۔ اور کوئی شک نہیں کہ جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ رمضان کے چوروں میں سے ایک بہت بڑا چور یہ بھی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو ایک معقول حد تک بغیر فضول خرچی کے ان کو استعمال کیجئے، اگرچہ موجودہ حالات میں جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے تو حق تو یہ بنتا ہے کہ آدمی صرف اپنی ضرورت کی حد تک اپنے پاس جو اس کی ضرورت ہے وہ رکھے، اور باقی اللہ کے بندوں میں تقسیم کرے۔ یہی وہ حق ہے اس مال کا جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور جو اللہ کی نعمت سے محروم لوگ ہیں ان کا حق ہوتا ہے۔ تو اصل تو حق یہ ہے کہ ہم ان حالات میں خصوصاً صرف اپنی ضرورت کی حد تک اپنے پاس رکھیں اور باقی جو ہے اللہ کے بندوں میں تقسیم کریں، تاکہ ہم اللہ کو دکھا سکیں اللہ تیرا دیا مال تھا، تیری نعمت تھی، اور تیرے ہی راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے کہ جو سب سے افضل ترین مقام ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا 4 طرح کے لوگوں کے لیے ہے، اور 4 طرح کے لوگ آپ نے کیا فرمائے؟ اس میں پہلا آدمی کون ہے کہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، اس کو علم اور نیکی بھی دی ہے، تو اللہ کے دیے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو آپ ماتے کہ ھذا بافضل المنازل، یہ وہ شخص ہے کہ جو سب سے اعلیٰ اونچے درجوں پر ہے۔ تو ضرورت ہے ہم کو یہ درجے حاصل کرنے کی، اور پھر ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں اس طرح سے دے کر خرچ کر کے ہم مال کو کہیں ختم نہیں کر رہے بلکہ اس کو بڑھا رہے ہیں، اس کو محفوظ کر رہے ہیں، اس رب العالمین کے ہاں محفوظ کر رہے ہیں کہ جس کے ہاں ہمیں کھجور کے برابر کی اوسط کا بھی پہاڑ کے برابر ملنے والا ہے۔ اور پھر وہ تو آخرت میں ہے، اس سے پہلے اللہ کی طرح دنیا میں ہی اس چیز کو خرچ کرنے کا ہم کو کیا معاوضہ اور اجر دینے والا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جائے کہ افطاری کے ایک لمبے چوڑے پروگراموں میں اپنے ٹائم بھی ضائع کریں، اپنے مال بھی ضائع کریں، اور پھر اپنی صحت بھی برباد کریں۔ ہاں عموماً صحت کی بربادیاں یہیں پر ہوتی ہیں، جس طرح کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
اصل بیماریوں کی جو جگہ ہے وہ انسان کا معدہ ہے، کہ جب اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے انسان پھر طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی نعمتوں کو ایک معقول حد تک، جائز حد تک استعمال کیا جائے، اللہ کی نعمت کا شکر بھی اسی میں ہے، اللہ کی نعمت کی قدردانی بھی اسی میں ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مزید ملنے کا وعدہ بھی ہے، اور جسم بھی محفوظ رہتا ہے، اور پھر رمضان کے مقاصد بھی پورے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانے پینے کا ذکر کیا تو کیا فرمایا کہ ابن آدم کے لیے، انسان کے لیے چند وہ لقمے کافی ہیں کہ جو اس کی کمر سیدھی کرنے والے ہوں، جس کے اس کی طاقت بحال ہو جائے، اللہ کی عبادت کر سکے۔ تو کہنے کا مقصد، ہمیں ضرورت ہے رمضان کے لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی، اور اس طرح کی چیزوں سے بچانے کی کہ جس میں انسان اپنے اوقات بھی ضائع کرے، مال بھی ضائع کرے، اور صحت بھی برباد ہو، اور پھر رمضان کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی فوت اور ضائع ہو کے رہ جائے، کہ جب جسم بھاری ہو جاتا ہے کھا پی کر تو سستی کاہلی پیدا ہوتی ہے، پھر نیند بڑھ جاتی ہے، اور یہ باتیں ساری کے ساری وہ ضائع ہو کے رہ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم کو ضرورت ہے اپنے آپ کو ان چیزوں میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی، اور صحیح معنوں میں اپنے آپ کو چلانے کی۔ اسی طرح مزید رمضان کے حوالے سے جن چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے احکامات کو سیکھیں اور جانیں، جس طرح ہم نے پہلے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اور اپنے جسم کی، جس طرح ہم نے پیٹ کی کھانے سے روکا ہے، اسی طرح رمضان کے روزے کی حالت میں اپنے مختلف اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے روکے رکھیں۔ روزے کا معنی جو ہے، جس کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے، صوم کے معنی کسی چیز سے رک جانا، اور وہ رکنا صرف کھانے پینے سے نہیں ہے، وہ رکنا ہر اللہ کی نافرمانی سے ہے، ہر اس چیز سے ہے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ تو جب تک انسان کے پیٹ کے ساتھ ساتھ اس کے زبان کا بھی روزہ نہ ہو، اس کے کانوں کا بھی روزہ نہ ہو، اس کی آنکھوں کا بھی روزہ نہ ہو حرام چیزوں سے، اس وقت تک ایسے روزے کا کچھ فائدہ نہیں۔ اور اسی کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس آدمی نے روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ اور اس طرح کی بے حیائی کی باتیں نہ چھوڑی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا آدمی بھوکا پیاسا رہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ کا فرمان ہے کہ کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھنے کو رکھتے ہیں لیکن ان کو روزے کے پیچھے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ اور حاصل نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد، ہم کو ضرورت ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھنا چاہیے۔ روزے کے احکامات تفصیلی ہیں کہ جس کو ابھی بیان کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں آنے والی جمعرات کو انشاءاللہ ہم روزے کے احکام کے حوالے سے تفصیل میں بات چیت کریں گے کہ روزے کے حوالے سے ہمارے کیا تعلیمات ہیں، کہ ہم کس طرح سحری کریں، افطاری کس طرح سے کریں، اور روزے کے لمحات کو، اس کی گھڑیوں کو کس طرح سے گزاریں، کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح کون سے وہ لوگ ہیں کہ جن پر روزہ فرض ہے، اور کن لوگوں کو اللہ نے روزہ نہ رکھنے کی رخصت اور اجازت دی ہے۔ تو یہ بہت سے وہ مسائل ہیں جس کو ہمیں سبھی کو جاننا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی فضل توفیق سے آنے والی جمعرات کو ہم اسی پر بات چیت کریں گے۔ تو آج ہم باقی وقت جو ہے، جو ہمارے زکوٰۃ سے متعلقہ سوالات سے جو پچھلے ہفتے باقی رہ گئے تھے، ان پر انشاءاللہ بات چیت کریں گے۔ یہ سوال آیا ہے کہ ایک اور شادی شدہ ہے، اس کا زیور اس کی ماں کے پاس ہے، ایک بھائی ہے، اس کی بیوی کا زیور بھی ماں کے پاس رکھا ہوا ہے، اور ماں کا بھی اپنا زیور ہے جو سارا ملا کر ایک جگہ رکھا ہوا ہے۔ بھائی سارے کام سنبھالے ہوئے ہے، تو زکوٰۃ اب کون دے گا؟ کیا سارے زیور کو ملا کر زکوٰۃ دی جائے یا اس کے الگ الگ زکوٰۃ دینی چاہیے؟ ہم نے پچھلی ملاقات میں بھی ذکر کیا تھا کہ اس طرح کی چیزوں میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون سی چیز کس کی ملکیت میں ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کے پاس پڑی ہے۔ ہاں، پڑی تو بھائی کے پاس ہے، لیکن وہ اگر فرض کرو بیوی کی ملکیت الگ سے ہے، بہن کی ملکیت الگ سے ہے، یا ماں کی ملکیت الگ سے ہے، اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ فلاں بھائی کے پاس میرا اتنا زیور پڑا ہوا ہے اور جب بھی چاہے اس سے لے سکتا ہے، تو اس کا معنی کہ وہ زیور الگ الگ ہے، اگرچہ پڑا ایک آدمی کے پاس ہے۔ تو اگر الگ الگ ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ بھی اسی لحاظ سے دیکھی جائے گی، الگ الگ نکالی جائے گی۔ اگر وہ ہر ایک کا جو زیور ہے نصاب تک پہنچتا ہو
جس کا ہم نے صاحب کا ملاقات میں ذکر کیا تھا کہ سونے کا نصاب کتنا ہے، وہ 85 گرام سونا ہے۔ تو جب اتنا سونا ہو جاتا ہے تو اس پر پھر زکوٰۃ دینا ہوگی، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ زیور اس طرح سے ہے کہ ایک جگہ پر رکھا ہے اور سبھی کا مشترکہ ہے، یعنی ایک ہی، کسی کا خاص نہیں ہے، کسی کی خاص ملکیت نہیں ہے، اور ایک ہی زیور سمجھا جا رہا ہے، تو پھر ہم اس سارے زیور کو جمع کریں گے اور سبھی کی زکوٰۃ نکالیں گے ایک ساتھ ملا کر۔ اگلا سوال ہے کہ اگر زکوٰۃ اکٹھی نہیں نکل رہی تو کیا ہر مہینے تھوڑی تھوڑی نکال سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی جائز ہے کہ اگر آدمی کے پاس ایک ہی بار ساری زکوٰۃ دینے کی گنجائش نہ ہو تو اس کو تھوڑی تھوڑی کر کے نکال سکتا ہے، لیکن نکالنے کا طریقہ یہ ہو کہ وہ سال ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کو مکمل کر دے۔ یعنی فرض کریں کہ کوئی آدمی رمضان میں زکوٰۃ نکالتا ہے، اس کی زکوٰۃ فرض کرو 200 دینار بنتی ہے، اس کے پاس جو سونا یا اس کے پاس پیسے کرنسی وغیرہ ہے، اس کی زکوٰۃ 200 دینار بنتی ہے، اور اس کو 200 دینار ایک ہی وقت میں نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ تو کیا چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے چاہے 10 دینار کر کے، جس طرح بھی اس کے لیے آسانی ہو، وہ اس کو زکوٰۃ کے طور پر نکالتا رہے، دیتا رہے۔ لیکن سال سے زیادہ وقت گزارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ سال ختم ہونے پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہوتی ہے اور اس کا فوری ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے سال سے پہلے پہلے تو ادا کی جا سکتی ہے، لیکن سال سے زیادہ عرصہ اس پر نہیں گزرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کس کس کو لگتی ہے؟ ہم نے سابقہ درس میں اس کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں، اور 8 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا تھا، جس کا قرآن کریم میں اس آیت میں ذکر آتا ہے۔ تو ہم صرف یہاں پر یہ کہنا چاہیں گے کہ زکوٰۃ کس کو نہیں لگتی، کیونکہ جن کو لگتی ہے بہت سارے ہیں۔ جن کو نہیں لگتی وہ جو آدمی مالدار ہو، جس کے پاس اس کی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے کافی ہو، یہ شخص ہے جو مالدار ہے، جس کی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں اس کی انکم سے، تو اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اسی طرح وہ شخص بھی جو طاقتور ہو، صحت مند ہو، اور اس کے پاس روزگار بھی ہو، کما سکتا ہو، ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار آل بیت، ان کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اسی طرح انسان کے اپنے رشتہ داروں میں سے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور بیوی، کہ جن کا خرچہ انسان پر فرض ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اور ان کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں، ہاں، اس طرح کافروں کے بارے میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ نے کافروں کی صرف ایک مت ذکر کی ہے کہ جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، باقی کسی کافر مشرک کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو اس کے علاوہ باقی جتنے بھی غریب فقیر لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، یا قرض جن کے اوپر چڑھا ہو، یا اللہ کی راہ میں کوئی جہاد کا کام کرنے والے، یا کوئی مسافر ہو، یا کوئی اس طرح کی جگہوں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک رشتہ دار ہیں، ان کے پاس بینک کی بھی کچھ سیونگ ہے اور ایک عدد پلاٹ ہے، ان کے گھر میں حالات صحیح نہیں ہیں، تو کیا ان کو زکوٰۃ لگے گی؟ ہم نے جس طرح ذکر کیا ہے کہ حالات صحیح ہونے کا معنی کیا ہے، کہ جہاں پر ضروریات زندگی پوری ہوتی ہوں، اور ضروریات زندگی کا معنی جو انسان کی کھانے پینے کی، پہننے کی، رہنے سہنے کی، علاج معالجے کی، یہ ساری ضروریات ہیں۔ اگر یہ پوری ہو رہی ہیں، اتنی انکم ہے کہ جس سے یہ پوری ہو رہی ہیں، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ نہیں ان کو دی جا سکتی۔ یعنی اگر کسی کی ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں، لیکن اس کو سہولتیں چاہیے، یا جس کو ہم بعض اوقات زندگی کے فالتو معاملات کہتے ہیں یا سہولیات کہتے ہیں، ایسی چیزیں نہیں ہیں، تو ایسی جگہ پر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو یہاں پر جیسا ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس، یعنی کہ ایک بینک کی سیونگ ہے، یعنی کہ ان کے پاس کوئی اس طرح کی انکم ہے، اور ایک عدد پلاٹ بھی ہے۔ ہاں، پلاٹ اگر تو انہوں نے مکان وغیرہ بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے اور ان کی کوئی اس طرح کی نیت ہے تو ٹھیک ہے، اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی اور پلاٹ ان کو رکھنے کا حق ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پلاٹ کو وہ فروخت کر کے یعنی اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ آگے سوال ہے، روزوں سے متعلق شعبان میں 3 روزے جو کہ فرض چھوٹے تھے وہ رکھے ہیں، یہ نیت کر کے شعبان میں بھی روزے رکھنے کا ثواب ملے گا اور فرضی روزے بھی ہو جائیں گے، تو کیا دونوں کا اجر مل جائیں گے؟
جی ہاں، یہ اچھا سوال ہے کہ کسی کے رمضان کے پچھلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے تھے تو ابھی شعبان میں رکھ رہے ہیں، تو نیت یہ ہے کہ میرے وہ فرضی روزے بھی ادا ہو جائیں اور مجھے شعبان کے جو کثرت سے روزے رکھنا سنت ہے وہ سنت بھی پوری ہو جائے، اس کا بھی اجر مل جائے۔ ہاں انشاءاللہ دونوں ہی اس کے لیے اجر ملیں گے، لیکن یہاں پر ایک خاص چیز کا جو اہتمام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ جو روزے رکھنے کی نیت ہو وہ فرض روزے ہوں، یعنی روزے جو قضا ہیں چھوٹے ہوئے ہوں وہ روزے رکھنے کی نیت ہو، یعنی صرف نفل روزے کی نیت نہ ہو۔ اگر صرف نفل روزے کی نیت کریں گے تو پھر جو ہے اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا، پھر اس کے فرض روزہ پورا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یعنی کہ فرض روزے کی نیت کرتے ہیں اور ساتھ یہ ہے کہ جو میرے چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں فرض روزے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے رمضان کے اپنے شعبان کے کثرت سے روزے رکھنے جو آپ کی سنت ہے اس کا بھی اجر دے دے تو دونوں اجر مل جاتے ہیں۔ یہاں پر سوال ہے، ہمارے پاس 7.5 تولے سونا ہے، یعنی زکوٰۃ دینی ہوگی، اس کے علاوہ کمیٹی ہر مہینے 1 لاکھ کے برابر دیتے ہیں، تو کیا سال ہونے پر ہر مہینے کے حساب سے کمیٹی کی زکوٰۃ بھی دیں گے یا اکٹھی کمیٹی ملنے پر زکوٰۃ دیں گے؟ دیکھیے، یہ کمیٹی کی جو رقم ہے آپ نے دی ہوئی، جو آپ نے چاہے آپ کے پاس ابھی تک پڑی ہے یا آپ نے وہ کمیٹی کے طور پر دے دی ہے، تو اس کمیٹی کی رقم کو اگر سال ہو چکا ہے آپ کے پاس آئے ہوئے، یعنی وہ کمیٹی کی رقم جو آپ نے دی ہے یا آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس سال سے پڑی ہے اور وہ لاکھ کا ہے، لاکھ کے اوپر ظاہری بات زکوٰۃ فرض ہے، تو اگر سال اس پر ہو چکا ہے تو آپ کو اس کی زکوٰۃ دینا ہوگی، چاہے آپ نے کمیٹی کے طور پر دے دی ہے یا ابھی تک آپ کے پاس ہے۔ لیکن اگر اس پر سال مکمل نہیں ہوا تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک سال نہیں ہوگا۔ تو علی کل حال ہم نے سابقہ درس میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ کمیٹی کی شکل ہم ایسے ہی کہیں گے جس طرح کہ ایک قرض کی شکل ہے، تو جو آپ نے کسی کو قرض کے طور پر مال دیا ہوا ہے وہ مال آپ ہی کا ہے اور آپ کے لیے آپ کے اوپر فرض ہے اس کی زکوٰۃ نکالنا۔ اگر تو وہ قرض اس ایسے شخص کے اوپر ہے کہ جو ہر مہینے یا جب بھی آپ کو چاہیے وہ قرض ادا کر سکتا ہے، تو پھر تو آپ کو چاہیے کہ آپ جیسے ہی سال مکمل ہو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں، اور اگر آپ کو اس قرض کے ملنے کی امید نہ ہو تو پھر آپ کو جب وہ قرض واپس ہو تو آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو کمیٹی کی ہم اسی پر قیاس کریں گے کہ کمیٹی میں دیا ہوا جو آپ کا پیسہ ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ قرض کے طور پر کسی کے پاس رکھا ہے، بلکہ امانت کے طور پر رکھا ہوا ہے، وہ آپ ہی کا پیسہ ہے، تو اگر اس پر سال مکمل ہو چکا ہے تو آپ کو اس کی زکوٰۃ دینا ہوگی، چاہے وہ سال مکمل ہوا ہے کمیٹی کے اندر پڑے ہوئے یا آپ کے پاس اس مال کے آئے ہوئے۔ جی ہاں، یہ تھے کچھ سوالات کہ جو آئے تھے ہمارے پاس۔ ہم کچھ سوال ہیں کہ جو ساتھیوں نے شاید فیس بک میں بھیجے تھے، ابھی ان کو دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے ملاقات میں کوشش کریں گے کہ جو سوالات میرے فیس بک میں بھیجے گئے ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات اگلے درس میں انشاءاللہ اس کے آخر میں دیے جا سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو رمضان کے لیے بہتر سے بہتر انداز سے اس کی پلاننگ کرنے کی اور اس کے لیے اپنے آپ پروگرام طے کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ ضرورت ہے انسان کو ایسے موقعوں پر اپنے آپ کو تیار کرنے کی۔ عام طور پر جب کوئی وقت آتا ہے اور آدمی اس میں صحیح طور پر اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب ہم ایسے اوقات کے آنے کے لیے تیاری نہیں کرتے، حتیٰ کہ وقت آ جاتا ہے اور پھر ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ کیا کریں اور وقت گزر جاتا ہے۔ تو کوئی شک نہیں کہ رمضان کا مہینہ بہت فضیلت و عظمتوں کا مہینہ ہے، تو ضرورت ہے اس کے لیے ہم کو ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی کہ ہم اس کی فضیلت کے، اس کے برکتوں کے، اس کے رحمتوں کے لمحات کو کس طرح سے یعنی کہ ان سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کی رحمتوں کو کس طرح سے سمیٹیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بخشش مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ تو ضرورت ہے ابھی سے اس رمضان کے ہمارے پاس پلاننگیں ہوں، اس کی ہماری کوششیں ہوں، تاکہ رمضان کے شروع ہونے تک ہم اپنے آپ کو تیار کر چکے ہوں اور اس کے آنے پر اس سے بھرپور طور پر استفادہ کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی خیر و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو انعام و اکرامات ہیں، اس کی جو غنیمتیں ہیں، اس کی جو فضیلتیں ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لمحات کو بہتر سے بہتر
انداز سے گزارنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔